وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یعنی ابراہیم نے تو اپنے رب کے ذکر سے منہ نہیں موڑا، اس کی طرف متوجہ ہوئے. کیا تم ابراہیم کا طریقہ اختیار نہ کرو گے؟ یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ. بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. اب آپ کہیں گے یہ تو انہوں نے جھوٹ بول دیا. تو بات یہ کہ جھوٹ نہیں تھا، اس کو توریہ کہتے ہیں. اور جھوٹ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک شخص حقیقت حال سے بالکل بے خبر ہو. وہ بت ان کے سامنے تھا اور ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ ان کا کہنا ایک طرح سے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے تھا، بطور طنز تھا. یہ ایسا ہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ کہیں، ہاں ہاں میں نے ہی اٹھائی ہے، حالانکہ آپ نے اٹھائی نہ ہو، تو کیا آپ اس وقت جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ کے یہ کہنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں نے ہی اٹھائی. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام دراصل ان کے ضمیر کو، ان کے سوئے ہوئے احساس کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے کہ دیکھو، جس بت کو تم خدا سمجھتے ہو وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا جب انہی کی طرح کے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں. تو دیکھو، اس بت نے ان کو نہیں بچایا ٹوٹنے سے، ختم ہونے سے، یہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ اس لیے وہ اپنے کیے کو بت کے اوپر الزام دے رہے تھے. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، ذرا سوچنے لگے، دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پہ قادر ہیں نہ نقصان دینے پر؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو. کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. دنیا والوں کے لیے برکتیں، یہ بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اس پر مزید یعنی پوتے کی بھی خوشخبری. اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنا دیا. اللہ کا انعام، ابراہیم علیہ السلام کی اس جرت کا نتیجہ جو انہوں نے بت پرستی کے خلاف اقدام کے لیے کیا تھا اور اپنے آپ کو آگ میں لے جانے پر بھی گوارا کر لیا. کیا ہم میں آج بھی کوئی ابراہیم ہے کہ جو اسی طرح دین کی خاطر کوئی بڑی قربانی کر کے اس بت پرستی کا جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے قلع کما کر سکے؟
اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ کانوا لنا عابدین۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، یاد کرو جب کہ ان سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ لوگ اللہ کے نیک بندوں سے مانگتے ہیں، جبکہ اللہ کے نیک بندوں نے خود رب کو پکارا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام جبکہ اس نے اس سے پہلے پکارا تھا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی پکار کو سنا اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، اور وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا، یعنی نبوت سے۔ نبوت کو یہاں نعمت کہا گیا۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جو عدل کے کام سے وابستہ ہو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کے فیصلوں پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اگر کہیں بھی اس نے عدل سے کام نہ لیا، ظلم کیا، تو اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، جس میں نمبر 1 حاکم عادل، کہ وہ شخص جس کے پاس اتھارٹی ہو اور پھر وہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ وہ بیٹے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمر میں چھوٹے ہوتے ہوئے، علم میں برابر ہوتے ہوئے ایک شخص کا فیصلہ دوسرے کے نسبت زیادہ درست ہو سکتا ہے، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص علم اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے، انصاف سے کام لیتے ہوئے اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود فیصلے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے جبکہ اس میں کوئی بدنیتی شامل نہ تھی، تو ایسے حاکم کو بھی اجر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حاکم اپنی حد تک فیصلہ کرنے کی پوری کوشش کرے تو صحیح فیصلہ کرنے کی صورت میں اس کے لیے دوہرا اجر ہے اور غلط فیصلہ کرنے کی صورت میں اکہرا اجر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، قاضی 3 قسم کے ہیں، ان میں سے ایک جنتی ہے اور 2 جہنمی۔ جنتی وہ قاضی ہے جو حق کو پہچان جائے تو اس کے مطابق فیصلہ دے، مگر جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود حق کے خلاف فیصلہ دے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کتنی سخت بات ہے، کاش ہمارے فیصلے کرنے والے لوگ اس بات کو جانتے ہوتے۔ اور اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جائے، بغیر کچھ جانے تحقیق کیے اپنی خواہش نفس سے لوگوں کو اچھا برا کہنا شروع کر دے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا، یعنی سب کو ان کی خدمت میں لگا دیا جو تسبیح کرتے تھے۔ اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، یعنی یہ قوت ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے اپنے حکم سے مسخر کی تھی۔ اس میں داؤد علیہ السلام کا کچھ اپنا ذاتی کمال نہ تھا، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ یعنی سب سے پہلے لوہے کی تاروں سے لباس داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پورے لشکر اور پورے دربار سمیت ہوا پہ سوار ہوتے اور 1 مہینے کی مسافت میں دوسری جگہ صبح کے وقت جا پہنچتے، پھر شام کو دوبارہ واپس آ جاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم ہی بہت ترقی یافتہ ہیں، آج ہم ہی نے
جہازوں کو مسخر کر لیا اور ہوائی سفر کر رہے ہیں، جبکہ کئی ہزار سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام ہم سے کہیں پہلے ایڈوانسڈ لیول پر ہوا کا سفر کر چکے ہیں۔ ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، فلسطین۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا، جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگران ہم ہی تھے، اور یہی ہوش مندی، حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ہر بیمار کے پڑھنے کے لیے ایک بہترین دعا کہ جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اس انداز میں مانگی ہوئی دعا قبولیت پا گئی، اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی نہیں، اس کے ساتھ اور بھی اتنے ان کو دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ عبادت گزاروں کے لیے سبق کہا جاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام اپنے زمانے میں اہل مشرق میں سب سے زیادہ امیر انسان تھے، بہت زیادہ زمینیں اور مویشی اور سونے چاندی کے مالک تھے۔ ساتھ ہی اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا کر دی۔ جب وہ لوگوں کو اپنے مال و متاع کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے تو لوگ کہتے آپ کے پاس تو اتنا ہے، بھلا آپ کیوں نہیں دین کی تبلیغ کریں گے؟ ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کیا کریں؟ آج بھی آپ دیکھیں اگر غریب لوگوں میں جب کبھی درس وغیرہ دینے کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ جائیں تو کہتے ہیں یہ درس ورس آپ جا کے امیروں کو دیں جن کے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں تو 2 وقت کی روٹی کمانے سے فرصت نہیں۔ یہ بہانے ہر دور کے لوگ کرتے رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ جو کچھ تھا سب چھن گیا ان سے، سب مال ختم ہو گیا، مویشی مر گئے، زمینیں پیداوار سوکھ گئی، اور وہ خود ایک جسمانی بیماری کا شکار ہو گئے، سکن ڈیزیز کا۔ اتنی سخت تکلیف تھی کہ اپنے ہی عزیز قریب دوست رشتہ دار سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کی عبادت میں کچھ کمی نہ کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ایوب کی آزمائش شروع ہوئی تو اہل و عیال چلے گئے، فوت ہو گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ تلے باقی نہ رہی۔ آپ اللہ کے ذکر میں اور زیادہ بڑھ گئے۔ جب سب کچھ چلا گیا اور کثرت سے ذکر شروع کر دیا، کہنے لگے اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے، تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے، مال دیا، اولاد دی۔ اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا، یعنی یہ چیزیں مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اب تو نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا، اب میرے دل میں اور کچھ نہیں، مجھ میں اور تجھ میں کوئی درمیان میں حائل نہیں، نہ مال نہ اولاد نہ کوئی اور دنیا، اب صرف میں ہوں اور تم ہو، تجھے یاد کرنے میں کچھ بھی بیچ میں نہیں۔ اگر میرا دشمن ابلیس تیری اس مہربانی کو جان لیتا تو مجھ پر بہت حسد کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ ابلیس لعین حضرت ایوب کی یہ حمد و ثنا سن کر، اللہ سے یہ مناجات سن کر جل بھن کر رہ گیا۔ آپ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی، اے اللہ تو نے جب مجھے تونگر اور اولاد اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے کبھی غرور اور تکبر نہ کیا، نہ کبھی کسی پر ظلم و ستم کیا۔ میرے پروردگار تجھ پہ روشن ہے کہ میرا نرم و گرم بستر تیار ہوتا تھا اور میں راتوں کو تیری عبادت میں گزارتا تھا اور اپنے نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تیری رضامندی کی طلب میں نے اپنی راحت و آرام کو ترک کر دیا تھا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ دنیا کا مال و دولت بری چیز نہیں، اصل کمال یہ ہے کہ یہ ساری آسائشیں انسان کو حاصل ہوں، ساری نعمتیں انسان کے پاس ہوں، اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے تکلیف اٹھا لے، اللہ کی خاطر ان نعمتوں کو خوشی سے چھوڑ دے۔ یہ ہے اصل بات، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اپنا ذاتی آرام، ذاتی مصروفیت کو چھوڑ کر پھر اللہ کی خاطر صرف اللہ کی خوشی کے لیے کوئی نیکی کا کام کریں۔ اسی لیے درجے بھی ایسے لوگوں کے بہت بلند تھے۔ اسی لیے فرمایا ذکرى للعابدین، سب عبادت گزاروں کو۔ اس میں ایک نصیحت ہے، کیا نصیحت؟
کہ عبادت کے باوجود دنیا کی نعمتیں جا سکتی ہیں، تو عبادت نہیں چھوڑ دینا کہ کیا فائدہ عبادت کا جب کہ سب کچھ چلا گیا. عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، چیزیں لینے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. اور اگر انسان مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کے جانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی دگنا دیتے ہیں. لہٰذا انجیل کی روایت کے مطابق اور یہاں قرآن پاک میں بھی کہا کہ پہلے سے بھی دگنا دیا اور زیادہ. کہتے ہیں اتنا دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل کی روایت کے مطابق سونا اور چاندی پروانوں کی شکل میں بارش کے قطروں کی طرح ان کے اوپر ہلکا ہلکا جیسے شاور ہوتا ہے، اس طرح اللہ نے وہ ساری نعمتیں دوبارہ ان کو لوٹا دی. تو یہ بیچ کے کئی سال سخت آزمائش کے تھے. یاد رکھیں اللہ کسی بھی اپنے بندے کو جسے بہت کچھ دیا ہو آزما بھی سکتا ہے. آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن آزمائش آ سکتی ہے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اس لیے آزمائش آ گئی اور عبادت کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں اس عبادت کو. ہرگز نہیں. یہی شیطان کی چال ہوتی ہے کہ جب عبادت کے باوجود تکلیف آ جائے، دعا کے باوجود، صدقہ خیرات کے باوجود کوئی پریشانی آ جائے تو انسان کبھی اس کو اللہ کی طرف سے سزا نہ سمجھے اور کبھی کسی کے بارے میں بھی نہ سوچیں کہ فلاں شخص پہ مصیبت آئی، کیا ہوگا نا کوئی گناہ. کبھی نہ سوچیں، کیا بھی ہو تو نہ سوچیں اور زبان سے ذکر نہ کریں کسی کے آگے، خواہ کسی کا بہت بڑا قصور بھی ہو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دوسروں کے جرائم پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اللہ خود بھی ستار ہے، بندوں کی ستاری کو یعنی پردہ پوشی کو جو بندوں کے حق میں پسند کرتا ہے. قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کے عیب ڈھانپ دے گا جو دنیا میں دوسروں کی خطائیں اور غلطیاں ڈھانپ دیتے تھے، اگنور کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا کسی کی بات پتہ چلی پھر سارا وقت دلچسپی سے اس کو آگے سے آگے بیان کرتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کسی پہ تکلیف آ جائے تو اس کا مذاق اڑانے میں اگر کسی کو سنتا اونچا ہے یا کوئی لنگڑا کے چلتا ہے یا کسی کے مال و دولت میں کمی ہے یا کسی کا گھر اچھا نہیں تو لوگ شرمندہ رہتے ہیں اس لیے کہ پتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے. تو کسی بھی بندہ مومن کا یہ کام نہیں ہوا کرتا کہ اپنے سے کسی چھوٹے کو دیکھ کر اس کا کہیں پر بھی مذاق اڑائے، بلکہ اس کے برعکس کیا ہونا چاہیے کہ اپنے سے ہر کمتر درجے والے انسان کے ساتھ ہمدردی ہو، خواہ وہ علم میں کم ہو، خواہ مال میں کم ہو، خواہ عقل میں کم ہو. دوسرے کی غلطی پہ ہنسنا نادانوں کا کام ہے، شیطانی رویہ ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل علیہم السلام کو دی تھی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، صابر. اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحین میں سے تھے. وَذَنُّونَ، اور مچھلی والا یعنی یونس علیہ السلام، اس کو بھی ہم نے نوازا. یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلے گئے یعنی ناراض ہو کے چلے گئے، ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے. آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا. کون سی تاریکیاں؟ مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی سمندر کے اندر، سمندر کا اندھیرا اور غم کا بھی اندھیرا، اندھیروں پہ اندھیرا. کیا پکارا؟ فنادا فی الظلمات الا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا. فاستجبنا لہ، بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. ونجیناہ من الغم، ہم نے اسے غم سے نجات دی. تو جو شخص غم سے نجات چاہتا ہو اسے چاہیے کہ کثرت سے آیت کریمہ پڑھے. ضروری نہیں کہ 1.25 لاکھ پڑھے، جتنی بھی پڑھ سکے. یونس علیہ السلام نے یہاں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ 1.25 لاکھ پڑھا تھا، یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ کسی بہت پاک صاف جگہ پہ پڑھا تھا. کہاں پڑا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں. اور سٹمک کسی بھی جاندار کے اندر سب سے گندی جگہ ہوتی، وہاں پر اللہ کا ذکر کیا. لہٰذا جب دکھ تکلیف آئے تو کہیں پر بھی ہو، خواہ آپ کے کپڑے پاک ہوں کہ نہ پاک ہوں، جیسے کوئی بیمار مریض بستر پہ ہسپتال میں لیٹا ہوا ہر وقت کہاں پاک رہ سکتا ہے، تو کیا آپ اس کو اللہ کا ذکر نہیں کرنے دیں گے؟ نہیں. ہر غم میں مبتلا انسان جہاں جتنا بھی بے کس بدحال ہے وہ اللہ کو پکارے اور آیت کریمہ پڑھے. یہ خود ساختہ شرطیں جو ہم نے لگا رکھی ہیں ان سب کو ہٹا دیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ،
اور بہترین وارث تو تو ہی ہے. فاستجبنا له، پس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. ووهبنا له يحيى، اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا. واصلحنا له زوجا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے تھے، بھاگ بھاگ کے چلتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، مریم علیہ السلام، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یعنی مردوں کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی فضیلت دی. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے. یعنی تمام انبیاء دراصل آپس میں بھائی بھائی ہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم انبیاء کی جماعت اولاد اللات ہیں جن کا باپ ایک اور ماں مختلف، یعنی ہمارا دین ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف ہیں. اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری ہی عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. وہ کیوں؟ جس کو جو پسند تھا وہ لے لیا. جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں نا بچڑ کی، کسائی کی، تو کسی کو پائے چاہیے، کسی کو اوج چاہیے، کسی کو سری چاہیے، کسی کو ربس چاہیے، کسی کو بیک چاہیے. ہر ایک اپنی اپنی مرضی کی چیز پسند کی لے لیتا ہے. کسی کوئی قیمت کے اعتبار سے پسند کرتا ہے، کوئی ٹیسٹ کے اعتبار سے پسند کرتا ہے. دین کے ساتھ بھی ہم نے یہی معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر ایک نے اپنی مرضی کی چیز لی اور اس پہ بیٹھا خوش مطمئن ہے. پورے قرآن اور پورے دین کو لینا ضرورت نہیں اس کی. جو آسان، جو سستا، جو مرضی کا، وہ دین. فرمایا سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے، ان سب کی خبر لے لیں گے ہم. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں. اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو پھر وہ پلٹ سکے. یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے. یہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا. اتنی تیزی اور کثرت سے یہ ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے. ان کی فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان تنگ آ جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ گزی ہو جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک ہوں گے. ان کی لاشوں کی سڑاند اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے. پھر ایک زوردار بارش نازل فرمائے گا جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی. جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، ہر طرف سے نکل آئیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا. یعنی قیامت کے نزدیک ایک نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ایسا ہوگا، اور ان کو ماننا ہمارا فرض ہے. دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن چونکہ قرآن نے کہہ دیا اس لیے ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا، ہم نے مانا اور ہم نے تصدیق کی. تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. یعنی جو نہیں مانتے ان چیزوں کو، قیامت کے دن جب دیکھیں گے قریب اس کے قیامت کے تو حیران ہو جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے. یہ کون سے معبود جہنم میں جائیں گے؟ جیسے سورج چاند جیسے پتھر وغیرہ. وقودها الناس والحجارہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. حدیث میں آتا ہے سورج چاند دونوں کو پنیر کی ٹکیا کی طرح کر کے دوزخ میں موجود رکھا جائے گا. سزا کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود جلتے ہیں، انہیں کیا سزا ہوگی جہنم میں، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے، سورج پرست قومیں ہیں نا، چاند پرست، تو انہیں پتا چلے کہ یہ خدا نہیں تھے، دیکھو وہ بھی ساتھ ہی جل رہے ہیں، وہ بھی ساتھ ہی موجود ہیں، اس ذلت میں ان کے قریب ہی ہیں. یعنی ان کی بے عزتی نہیں، ان پوجنے والوں کی بے عزتی کے لیے، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے. اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے. اب دیکھیں جب بہت گرمی ہوتی ہے تو انسان بڑی بڑی آہیں بھرتا ہے اور پھنکارے مارتا ہے، تو جہنم کی آگ میں بھی ایسا ہی ہوگا.
کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی، ایک جلنا اور دوسرا شور کی پولوشن کتنی سخت ہوتی ہے. تو جہنم میں حرارت بھی ہوگی اور شور بھی ہوگا، چیخ پکار ہوگی، کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی. اس سے ہی انسان تھک جائے گا. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی وہ جہنم میں نہ جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، دور سے بھی نہیں پتہ چلے گا. اور وہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک اور سائنسی حقیقت کی طرف قرآن نے 1400 سال پہلے اشارہ کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن الہامی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے. آج تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر چیز گھوم رہی ہے، گیلیکسیز گھوم رہی ہیں. گیلیکسی کے اندر جو سینٹر ہے اس کے ارد گرد ہمارا جیسے سولر سسٹم گھوم رہا ہے، سولر سسٹم کے اندر جو سورج ہے اس کے ارد گرد پلانٹس گھوم رہے، ہر چیز گھوم رہی ہے. اور اسی طرح یہ تمام چیزیں اپنے ایک مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں. اس کو تشبیہ دی گئی کس طرح، جیسے کاغذ لپیٹے جاتے ہیں. اس کو آپ ایک اور آسان مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ڈنڈے کے سرے پہ اگر رسی لپٹی ہوئی ہو اور آپ اسے گھما کے کھولیں تو کھلتی جائے گی حتیٰ کہ جب آخر میں پہنچے گی اور آپ گھماتے چلے جائیں اسی طرح، تو کیا ہوگا، وہی رسی دوبارہ لپٹنا شروع ہو جائے گی. قرآن پاک میں آتا ہے ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا اور ہم اس کو کھول رہے ہیں، وسعت دے رہے ہیں. یعنی یہ آسمان، یہ گیلیکسیز اور یہ سب کچھ کیا ہے، کھل رہا ہے. اور پھر کیا ہوگا، فرمائے جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسے ہی پھر لپیٹ دیں گے. یعنی وہ کھلتے بالآخر وہ رسی کی طرح ہر چیز واپس لپٹنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ ہر کھلنے والی چیز کو اگر گھمایا چلا جائے تو پھر دوبارہ وہ لپٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح یہ سب کچھ جو پھیلا ہوا ہے زمین آسمان کی شکل میں ایک دن واپس پلٹ جائے گا، اور اس طرح قیامت پھر آ جائے گی. جس طرح ہم نے پہلے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ عبادت کرنے کے لیے خانقاہوں میں چلے جاؤ یا دنیا کو چھوڑ دو، فرمایا نہیں، عبادت گزار خوشخبری ہے ان کے لیے کہ ان کی عبادتوں کے باوجود انہیں دنیا میں بھی راحت و آرام اور اقتدار کے سامان دیے جائیں گے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت سے ہر کافر و مشرک، ہر دہریہ و فاسق و فاجر سب متاثر ضرور ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ نے مان کر نہ دیا، اس رحمت کو تسلیم نہ کیا. آج بھی جو شخص آپ کی تعلیمات پر چلے تو اس کے لیے دنیا بھی پرسکون ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اس کے لیے رحمت کا سبب ہوگا. لیکن جو شخص اس رحمت کو نہ سمجھے اور بھٹکتا چلا جائے وہ سراسر اپنا ہی نقصان کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں برتی. نہیں، ڈسپلن قائم کرنے کے لیے آپ نے سختی بھی کی. جہاں ایک طرف رحمت تھی، مثلا اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. صفوان بن امیہ جیسے دشمن کو نبوت والا امامہ بطور امان کی نشانی کے دیا. اکرمہ بن ابی جہل کو ان کی بیوی حکیم بنت الحارث کی التجا پہ معاف کر دیا. کاتب وحی عبداللہ بن سعد بن ابی سر مرتد ہو گئے تو حضرت عثمان کی سفارش پہ معاف کر دیا. حضرت زینب کے قاتل حبار بن الاسود کا خون مباح کرنے کے بعد معافی مانگنے پہ معاف کر دیا. چچا حمزہ کے قاتل وحشی اور مسلح کرنے والی ہند زوجہ ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا. کعب بن زہیر جیسا زہر اگلنے والا شاعر جب اس نے آپ سے معافی مانگی اور قصیدہ بانس سعاد لکھا تو آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. ایسی ایسی معافی کے واقعات ملتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف راستے میں گندگی پھیلانے والوں پہ لعنت فرمائی ہے. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے، گاڑی میں کھاتے کھاتے شیشہ کھول کے دھڑ سے باہر چیز لفافہ جو کچھ ہوا پھینکا، چل دیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ فرمائے ایسے لوگوں پہ جو راستوں میں گندگی پھیلائیں. درختوں کے سایوں میں بول و براس کرنے والوں پہ لعنت کی. بدبودار اشیار کھا کر مسجد آنے والوں کو مسجد سے نکال کے بقیع بھیج دیا. بیکار سوالات پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا. غلاموں کے ساتھ سختی پر ناراضگی کا اظہار کیا. نوحہ کرنے والی پر، دھوکہ دینے والے کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. بے حیائی پر. اسی طرح ایک مرتبہ آپ زکوٰۃ کے اونٹوں کی چراگاہ میں تشریف لگے، چرواہا ننگا لیٹا ہوا تھا، آپ نے اسی وقت اس کو ڈسمس کر دیا. آلات تکبر پر، لایانی بحثوں پر، تقدیر کے مسئلے پہ بحث کرنے پر آپ سخت ناراض ہوئے. فرمایا کہ پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں. نماز با جماعت سے عدم شمولیت پر فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ میری جگہ کوئی اور نماز پڑھائے اور میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جس میں مرد حضرات جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، گھروں میں ہی پڑھ رہے ہیں. اسی طرح مقتدیوں کی رعایت نہ کرنے والے امام پر حضرت معاذ کو بہت سخت ڈانٹ پلائی کہ افتان انت یا معاذ، لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کے مت پریشان کرو لوگوں کو. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ جہاں آپ رحمت تھے وہاں دوسری طرف آپ نے ڈسپلن بھی قائم کیا. نرمی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان آپے سے باہر ہو جائے. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی سمجھ رکھا ہے کہ چونکہ وہ غفور الرحیم ہے لہٰذا ہر غلط کام کرو. تو پھر اسی طرح اگر کوئی شخص دوا کی بوتل میں کہے کہ یہ شفا ہے اس میں، تو دڑا دڑ ساری پی جائے اس کو کہ شفا ہے کیوں نہ پیوں آخر. تو بات یہ ہے کہ کسی دوا کی بوتل کو دیکھتے ہی اسے بغیر سوچے سمجھے پی جانا شفا کا سبب نہیں، ہلاکت کا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اللہ کی رحمت کی ایسا کانسیپٹ قائم کر لینا جو اس نے دیا نہیں، تو وہ انسان کو گناہوں پہ شیر کر دے تو یہ گناہ انسان کی ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتے ہیں. بے سوچے سمجھے غلط کام کرتے چلے جانا. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے. پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. آخرکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے.